اللہ کسی کے گھر میں معذور بچے پیدا نہ کرے. جن کے گھر میں معذور بچے ہوتے ہیں ان کے دل سے جا کے پوچھو, ان کا ہر دن قیامت ہے. جب جب بچوں کو دیکھتے تب تب ان کا غم تازہ ہوتا ہے. اللہ کسی کو ایسے بچے نہ دے, اللہ سب کو صحیح العازہ بچے دے. گھر میں معذور بچے پیدا ہونے کی کچھ وجوہات بتاتے ہیں بزرگان دین. کچھ وجوہات ہیں, اس پر توجہ کر لیں, انشاءاللہ کبھی معذور بچے پیدا نہیں ہوں. نمبر 1, جو لوگ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے, ان کے گھر میں اللہ معذور بچے پیدا کرتا ہے. نمبر 2, جو اللہ والوں کی توہین کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, دیندار طبقے کو حقیر سمجھتے ہیں, اللہ ان کے گھر میں معذور بچے پیدا کرتے ہیں. آج بھی ہے نا, تھوڑی سی دولت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کا مولوی. آج کل علماء کو یہ کہا جاتا ہے, یہ 2 کوڑی کا مولوی. مولوی کا مطلب کبھی سمجھتے ہو کیا؟ مولوی کہتے ہیں اللہ والے کو. مولوی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ والا. تو جب آپ نے کسی کو مولوی کہا تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ والا. تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب غور فرمائیں, یہ علماء نائب رسول ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ والوں میں سادات کرام کو دیکھیں. اگر آپ کی کسی عالم سے یا کسی سید سے یا کسی پیر سے نہیں بنتی, آپ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ اپنے پیر کا نام تو ادب سے لیتے ہیں, لیکن دوسرا کوئی سید زیادہ یا عالم ہو تو آپ اس کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کسی کلاس میٹ کا نام لے رہے ہیں. یعنی یہ حال ہو گئے آج لوگوں کا, بے ادبی کا یہ مزاج. اچھی طرح یاد رکھنا, اگر کوئی شخص آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھتا, آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. سب کو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن ماننا ضروری نہیں ہے. جیسے آپ انہی کو مانیں, مجھے مانیں, ان کو مانیں, سب کو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ نے اللہ رسول کو مانا اور جس کو دین نے ماننے کے لیے کہہ دیا اتنا آپ کے لیے کافی ہے. ہر پیر کو ماننا آپ پر فرض نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. ہر عالم کو ماننا آپ کے لیے فرض نہیں ہے, لیکن ہر پیر اور ہر عالم کی توہین سے بچنا آپ کے لیے فرض ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا. اگر آپ کی کسی سے بنتی نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کے نہ مانیں آپ اس کو, لیکن اس کی توہین بھی نہ کریں, اس کی بے ادبی بھی نہ کریں. ورنہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اللہ والوں کی توہین اور بے ادبی کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے, اللہ اس کے گھر میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے. نمبر 3, جو دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے یا چاول کو غرور اور گھمنڈ سے چھوڑ دیتے ہیں, اٹھا کر نہیں کھاتے, اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا فرماتا ہے. اور جو لوگ اس نیت سے دانے اٹھا کر روٹی کے ٹکڑے یا اناج کے دانے اٹھا کر کے کھا لیں عاجزی کے طور پہ کہ یہ اللہ کا رزق ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, اس کی تعظیم ضروری ہے, تو اللہ پاک ان کے گھر میں کبھی عیب دار بچے پیدا نہیں فرماتا, بلکہ زمین پر گری ہوئی روٹی کو اٹھا کے کھانا یہ بھی رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف لائے, روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا. حضور نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا, اٹھا کے صاف کر کے فرمایا عائشہ ہمارے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ایسے پڑا ہوا ہے, اور پھر صاف کر کے کھا لیا. فرمایا عائشہ روٹی کی عزت کرو, اللہ کی عزت کی قسم, جس سے روزی ایک مرتبہ روٹ کر چلی جاتی ہے دوبارہ پھر اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آتی. آج مسلمانوں کے محلوں میں دیکھو, جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں چاول پڑے رہتے ہیں, جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں روٹیاں پڑی رہتی ہے. اور شادی بیاہ میں تو جو طوفان بدتمیزی ہے اس کا حال ہی الگ ہے. شادیوں میں جتنا کھانا پھینکا جاتا ہے اس میں کسی ایک محلے کا
پیٹ بھر سکتا ہے، مگر اللہ اکبر شادیوں میں جائیں گے اور بوفے سسٹم ہے تو پھر اتنا لیں گے ہوس کے مارے، کھا نہیں سکتے لیکن لیں گے ضرور، اس کو ضائع کریں گے۔ اللہ کے بندو تھوڑا تھوڑا چند مرتبہ لو لیکن اس کو بچاؤ مت، اس کو ضائع مت کرو۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا بچا ہوا کون کھائے گا؟ سب تو برابر کے مہمان ہیں، اس لیے کبھی روٹی کو ضائع نہیں کرنا، اناج کو ضائع نہیں کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، حیرت تو یہ ہے باپ کا بچا ہوا بیٹا نہیں کھاتا، بیٹے کا بچا ہوا باپ نہیں کھاتا، بیوی کا بچا ہوا شوہر نہیں کھاتا، شوہر کا بچا ہوا بیوی نہیں کھاتی۔ یہ تو چھوت چھات کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ کیوں؟ میں کیوں کھاؤں؟ میں تو فلاں ہوں۔ نادان! اللہ اکبر! کیا وہ حدیث بھول گیا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب دودھ آیا تو 70 غریب صحابہ کو پلانے کے بعد آخری میں جو پیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، سیرت بھول گئے، شریعت بھول گئے، دین بھول گئے۔ تو یاد رکھنا یہ ساری وجوہات ہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں لیکن میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں۔ میرا عنوان جشن میلاد ہے۔ اور ایک آخری وجہ، کچھ لوگ اللہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں، توجہ، کیونکہ آپ کو دونوں رخ بتانا ضروری ہے، ورنہ جس کے گھر میں معذور دیکھو گے اس کے بارے میں آپ اسٹیٹمنٹ دے دو گے اس نے زنا کیا تھا، یہ کیا، پتہ نہیں۔ آپ سارے فیصلے تو آپ ہی کرتے ہیں نا۔ دنیا کے جج کے ہاتھ کے فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن اللہ کے فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے فیصلے آپ ہی کرتے ہیں نا۔ استنجا کی سنتیں نہیں پتہ ہے لیکن اللہ کے فیصلوں میں آپ دخل دینا شروع کر چکے۔ بلکہ اب لوگوں کا مزاج اتنا آسمان پر چڑھ گیا کہ اب جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے بھی ہماری پبلک کر رہی ہے۔ جس کو استنجا کی گرمی اور سردی کی سنتیں نہیں پتہ، جو جمعہ کے کتنے شرائط ہیں، جمعہ کے شرائط نہیں بتا سکتے، وہ بھی لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، بہت دور جا چکے دین سے، واپس لوٹو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کے قریب آؤ۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے مقدر میں ولایت لکھی ہوتی ہے کہ یہ ولی بننے والا ہے، خدا کا دوست بننے والا ہے، خدا کا مقرب بننے والا ہے، لیکن اس کے اعمال ولایت کی منزل پر پہنچنے کے قابل نہیں ہوتے، تو اللہ اس کے گھر میں کسی معذور کو پیدا کر دیتا ہے اور اس کے دکھ سے وہ دکھی ہوتے ہوتے صبر کرتا ہے، اس صبر کی برکت سے اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ اس کے پیچھے ہے۔ تو اب کس وجہ سے اللہ نے کس کے گھر معذور بچہ دیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ فیصلہ نہ ہم کر سکتے نہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو